قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم اپنی سورہ احقاف شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی حامیم یعنی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق ہیں اور ایک مدت کے لیے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑتے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے آسمانوں میں کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر کچھ پیدا کیا ہے تو مجھے دکھاؤ۔ یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور کیا وہ کسی اور چیز کی تخلیق میں حصے دار ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئیں اس میں کوئی کتاب یا علم کا کوئی حصہ ان کے عقائد کے ثبوت میں یا کوئی ایسی چیز باقی جو ان کے پاس جو سمجھتے ہیں کہ باقی ہے وہ لے آئیں، وہ اگر وہ سچے ہیں۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے گا جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں۔ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کو دشمن اور ان کے مانیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سچے نہیں ہیں تو ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو جو کچھ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے وہ لے آؤ۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کیا ان کا یہ کہنا کہ رسول نے خود اسے گھڑ لیا ہے، اور کیا یہ صحیح ہے کہ رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کبھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے لیے کافی ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تم میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں صاف صاف خبردار کرنے کے علاوہ اور کچھ کرنے والا نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک جو آدمی تھا وہ اس کی گواہی بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ تو اللہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ چونکہ انہوں نے اس سے کوئی ہدایت نہ پائی اس لیے یہ ضرور کہیں گے اب کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رحمت بن کر آ چکی ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے کے لیے عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور خبردار کر دے اور نیک روش کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ پھر اس پر جم گئے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہو گئے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اعمال کے بدلے میں وہ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کو ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تیرے مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تم نے تو تنگ کر دیا،
کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے تو بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ تو ماں باپ دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ طے کیا جا چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے ہو گزرے، انہی میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے طے کیے گئے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے ہو اور جو نافرمانیاں تم نے کی، تو آج اس کا عذاب چکھو اور اس کی ذلت کا عذاب چکھو۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سناؤ۔ قرآن بار بار ہر چیز کو دہراتا ہے، کتنی دفعہ دہرائی ہے ان سارے واقعات کی، اور یہ صرف ہماری یاد دہانی کے لیے ہی ہے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سناؤ کہ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف اس جگہ کا نام تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے الگ کر دے؟ اچھا تو اپنا عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، ارے یہ بادل تو ہم کو سیراب کر دے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ بادل جو طوفان اور عذاب کا مطلب مجدہ لا رہے تھے، بلکہ ایک تکلیف اور ایک مشقت کا عذاب جو ان پر نازل ہونے والا تھا اس کی اطلاع دے رہے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو صرف ہمارے لیے بارش لا رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ تو ہم کو سیراب کر دے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ یہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور واقعی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ صلاحیتوں کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور یعنی اس کی اپنے پیسے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، یعنی مالی طور پر، جسمانی طور پر بہت آگے تھے، اور اہل مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت 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 کم عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں انہوں نے بھی نہ مان کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات یاد دلا رہا ہے ان کو کہ جب ان کا یہ حال ہوا تو ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ آخرکار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہ کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ ان کو کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ پہنچایا۔ ان کو ہم نے کان، ناک، دل، آنکھیں سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ اللہ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اسی چیز کے پھیر میں آتے ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارے گرد پیش کے بہت سی، یعنی اہل عرب کو ایک مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آس پاس کے بہت سے علاقوں کی بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی آیات کو بھیج کر بار بار ان کو سمجھایا کہ شاید وہ باز آ جائیں، لیکن انہوں نے نہ ان ہستیوں کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم جو یہ شرک کرتے ہیں یا ہم اپنے جو بتوں کو مانتے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن یا ہمیں آگے جا کے اللہ کے سامنے ہماری مدد کریں گے۔ قیامت کے دن کو تو خیر وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس بات کو کہتے تھے کہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں گے، یعنی ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے اس عذاب کے موقع پر تمہاری مدد کیوں نہ کی؟
جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر تقرب الہی کا سبب سمجھتے تھے، اور تم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہی تمہارے معبود ہیں، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ ظاہر ہے بت جو ہیں یا اگر کوئی بھی چیز جو اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو ہم بھی خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کام کے، انسان کے کام نہیں آ سکتا تو وہ بت بھلا کہاں کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ دراصل یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تھے، اور آپ وادی طائف میں اسی لیے گئے تھے کہ آپ کو امید تھی کہ وہاں کے لوگ زیادہ سمجھدار ہیں اور عقل و فہم رکھتے ہیں تو شاید ان پر اس اللہ کا کلام اثر ہو جائے، مگر طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس پر آپ بہت دکھی ہو کر جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نماز میں مطلب راستے میں نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے جب یہ قرآن سنا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ مطلب کچھ اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر ایک رحمت تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عام چیز نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی قوم کے پاس پلٹے اور انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلی بھی آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راز کی طرف۔ تو ہمارے قوم کے لوگوں کی طرف ہمارے قوم کے لیے ایک یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف جو بلائی جانے والی دعوت ہے اس کو قبول کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں، تو اللہ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں دردناک عذاب سے بچاؤ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جنہوں نے صرف ایک دفعہ دیکھا اور کس طرح ان کا دل اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف اور اس قرآن کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اہل مکہ جو کہ انسان تھے، عقل شعور رکھتے تھے، مگر ان کے دل پر ان چیزوں کا اثر نہ ہوا۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین و آسمان پیدا کیا ان کو بناتے ہوئے تو وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں؟ یقیناً ہر وہ چیز کی جو کہ آج اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ اللہ اس کو قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو جس کے لیے تم ہمیشہ انکار کرتے تھے، اور اب آج اس کی سزا بھگتو۔ بس اے نبی صبر کرو جس طرح کہ تم سے پہلے رسولوں نے جو بہت ہمت والے اور اولو العزم تھے انہوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی بھی وہ نہیں، ایک گھڑی یا اس سے زیادہ وہ نہیں ٹھہرے، اور یہ بات ان کو پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی غصے سے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں، خدا نہ کرے کہ ہم لوگ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ چلیے اب ہم سورہ محمد شروع کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کو مانا جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح لوگوں نے ٹھیک اس کو سمجھ لیا اور اللہ نے ان کو ٹھیک حیثیت بھی بتا دی ان کی کہ وہ ایک انسان ہیں اور انہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے لائے ہوئے کلام پر تصدیق بھی کرنی چاہیے اور یقین بھی کرنا چاہیے۔
بس ان کافروں سے تمہاری مدبیر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ اب تم ان کو اچھی طرح کچل دو۔ اصل میں یہ کچھ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد، یعنی مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اب کہیں بھی تمہیں یہ کافر نظر آئیں تو ان کے ساتھ پورا معاملہ طے کرو، ان کو اچھی طرح کچلو اور تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ کیونکہ مکے میں تو اس بات کی بالکل یعنی سختی سے ممانعت تھی کہ کسی بھی صورت سے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، کیونکہ مکے میں مسلمان بہت کمزور تھے، لیکن مدینے میں الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ طاقت پکڑ رہے تھے، تو لہٰذا اللہ نے ان کو حکم دیا اور تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، اور یا پھر اگر وہ لڑائی میں ہتھیار ڈال دیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہو۔ یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اللہ چاہتا ہے کہ تم ان سے نمٹو، لیکن اللہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ یہ آج تمہیں جو موقع دیا جا رہا ہے، دراصل یہ ایک لحاظ سے اگر یوں دیکھیں نا ہم غور سے، کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ایک اعتماد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے آ رہے تھے کہ اب مسلمان جو ہیں ہمت کے ساتھ کام لیں، کیونکہ اب تک کمزور قوم ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سے غلامی کسی کیفیت میں گزر رہے تھے، لیکن اب اللہ نے ان کو احساس دلایا کہ اب تم ایک طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے آپ پر اعتماد کرو اور اللہ پر توکل کر کے سارے کام کرو۔ اللہ نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے طریقے کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، وہ لوگوں کو آزمانا بھی چاہتا تھا کہ اس مشکل کے وقت میں وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، یعنی بتا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے اور خاص طور پہ جس چیز کو ناپسند کیا ہے وہ اللہ نے نازل کی ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اللہ نے ان سب کا جو کچھ بھی ان کا مال دولت جو کچھ بھی سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ان کو اللہ ضرور جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لیں، اور لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح کی ان کی زندگی ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا یا اللہ، اس لیے کہ ہم لوگ لاشعوری طور پر دین کی طرف جا رہے ہیں یا دین سے ہٹ رہے ہیں، اس کا خاص فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم نے دین صرف یہ بنا لیا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور نیک کام کر لیں، جو کہ کبھی کبھی ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے، تو یہ جو دین کی اور ایمان کی استقامت ہے اس کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت دین عطا کر دے، آمین۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو اور بھی لوگ طاقتور تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کو نکال دیا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہیں تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، اور ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ ساری نہریں اللہ تعالیٰ نے جنت میں وافر مقدار میں جنت میں جانے والوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ اللہ ہم کو اس تمام چیزوں کو استعمال کرنا نصیب کرے اور ہمیں وہاں جانا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔
اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کی رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جنت جہنم میں رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ استغفر اللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ یہ دراصل کفار و منافقین جو بظاہر تو بہت دین کے علمبردار بنتے تھے اور ایسا مطلب ظاہر کرتے تھے کہ ان سے زیادہ دین کا خیر خواہ کوئی نہیں، لیکن دلی طور پر مکمل طور پر مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا۔ بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی اور جس میں جنگ کا حکم دیا جاتا، مگر جب ایک آ گئی صورت جس میں جنگ کا ذکر تھا تو دیکھا تم نے کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت آ گئی ان کو، اور افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں۔ جب حکم دے دیا گیا تو اس وقت اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ یعنی اگر دل میں آپ کی محبت ہے تو آپ اللہ کے اس بیان پر یا اللہ کے اس اطلاع پر جو لڑائی اور جنگ کے لیے دی گئی تھی تو آپ کا دل کیوں چھوٹا ہو گیا اور آپ ایسے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا؟ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کیا تم لوگوں سے اس بات کے علاوہ کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ واضح ہدایت ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے ان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات دیتا رہتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے کے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کی رضا کا راستہ اختیار نہ کیا، اس بنا پر ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو تمہاری آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے اور کون دین کے لیے مخلص ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا، دراصل وہ اللہ کا کچھ نہیں نقصان کرتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور خدا کی راہ سے روکنے والے اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی موقع پر ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، وہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہارے مال سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ کو باہر لائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہو اور اگر ہمیں اللہ کی راہ میں پورے کا پورا دینا پڑ جائے تو 10 دفعہ سوچیں گے، اور پھر دوسرے سمجھانے والے بہت ہوں گے کہ ارے اپنے لیے پہلے سوچو، اپنے لیے پہلے رکھو۔ لیکن بات ساری یہی ہے نا کہ ہمارے دلوں میں اگر استقامت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو ہم کہیں گے وہ اور دے دے گا، تو ہم اس وقت کیوں اس بات سے
انکار کریں کہ ہم اللہ کے لیے نہیں خرچ کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی تو اس کے محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ دین کے لیے بہت کرنے والے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بس ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو صرف تیری رضا کے لیے کام کرتے ہوں اور تیرے لیے کرنے والے کاموں میں خوشی محسوس کرتے ہو، آمین۔ سورہ فتح مدنی، اور اس کو بھی ہم شروع کرتے ہیں ابھی۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی پر درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی اور تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہی ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضت میں ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے کام گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہو اور اس نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ بہت زبردست دانا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو حق کی شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ دراصل جو بیعت کرنے کا آ رہا ہے یہ اس میں خاص طور پہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس سال عمرہ کرنے جائیں گے، تو اپنے سارے جو لوگ تھے مدینے میں ان کے ساتھ آپ نکلے تھے، اور مکے کے قریب جب پہنچے تو مکے کے کافروں نے انکار کر دیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کسی صورت سے بھی عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات تو بہت ہی تکلیف دہ بات تھی کہ عرب ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ عرب ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کو اگر روکا جائے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مطلب ان لوگوں نے جس طرح کا رویہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی اطلاع دی کہ اب انشاءاللہ تمہاری فتح ہوگی اور تم دیکھو گے کہ یہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خلیفہ تیسرے خلیفہ، ان کو مطلب ایک اپنا سمجھیں ایک سفیر بنا کر امن کا پیغام دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں ایک افواہ اڑ گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جتنے بھی مدینے سے جو لوگ آئے تھے صحابہ کرام، ان لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک آپس میں ایک بیعت کی تھی، ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جب تک عثمان کی شہادت کا معاملہ صحیح طور پر حل نہ کر لیں گے تو یہاں سے ہم بالکل بھی نہ ہٹیں گے اور مسلمان یہیں رہیں گے اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسی بیعت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی جس وقت لوگ بیعت کر رہے تھے وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور یہ بیعت رسول کے واسطے سے در حقیقت اللہ ہی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اب جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو ان قریب ایک بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی مدینے کے اطراف کے وہ لوگ جو عمرے کی تیاری کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے دعوت دی تھی،
یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے جب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا تو بہت سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے اور وہ وہیں رہ گئے تھے. تو یہ اس کا ذکر ہے کہ بدوی لوگوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں اب وہ آ کر تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں اپنے بال بچوں کی فکر کی وجہ سے ہم نے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ کیا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تو اللہ کو اختیار ہے، وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا ہے کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بڑے گمان کیے اور سخت تم بدظن لوگ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ دراصل تمہیں اپنے گھر والوں کی یا اپنے لوگوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ بچ کے واپس نہیں آ سکیں گے مکہ سے، تو تمہیں اپنی جانوں کی زیادہ فکر تھی، لہٰذا تم تو ہو ہی بدظن لوگ. اللہ اور اس کے رسول پر جو یہ لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ایک ایسی مہم پر جائیں گے جن میں یہ لوگ کہیں گے خاص طور پہ کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے، کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ اب جنگ میں جا رہے ہیں تو یقیناً بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا. یعنی صرف اپنی وہی مال کی ہوس. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں تو ان سے کہنا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ یہ پہلے ہی فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بہت طاقتور ہوں گے، پھر تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اجر دے گا، اور تم نے اگر اسی طرح منہ موڑ لیا جیسے کہ تم پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں اگر اندھا لنگڑا مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اللہ نے مومنوں سے اور مومنوں اس خاص طور پہ اس بیت رضوان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، اور جب اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا، اسی لیے ان پر سکینت بھی نازل فرمائی. یعنی ان کو ایک طرح سے مطلب ان کو لگا کہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہم نے کچھ کامیابی حاصل کری ہے. ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. یعنی جلد ہی اللہ تعالیٰ کیونکہ سورہ فتح میں خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی یعنی آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ فتح مکہ کے لیے تیار ہوں، اور اب آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو مکے کی فتح یابی نصیب دی جائے گی، اور آپ اس کامیابی کو لے کر اسلام کے لیے خاص طور پہ وہ کچھ کام کریں گے جس کی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ تو اجازت دی تھی اور نہ ہی آپ کو اتنی طاقت دی تھی، لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ طاقت آپ کو نصیب فرمانے والا تھا. اللہ بہت زبردست اور حکیم ہے. ظاہر ہے اللہ کی ہر چیز میں ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو لہٰذا آہستہ آہستہ آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہا ہے. اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو تمہارے لیے گھیر رکھا ہے. صلح حدیبیہ میں جو خاص طور پہ جو کچھ شرائط ایسی تھی
جو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جاتا تو آنے والے وقتوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ شرائط کتنی فائدہ مند تھی۔ ایک تو شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں اور چلے جائیں، اور پھر اگلے سال جو مسلمان آئیں اور پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے تو اس کو واپس کیا جائے اگر وہ مسلمان ہو کر آتا ہے، اور اگر کوئی مدینے سے مکے آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ بظاہر تو یہ جو کچھ بھی باتیں ہوئی یا شرائط ہوئی ایسا ہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو تو مستقل شکست ہو رہی ہے، لیکن اللہ برابر اس بات کے لیے آپ کو ہمت دے رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے فتح ہے اور فتح مبین ہے۔ تو لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب وعدے جو کیے تھے وہ سب ثابت ہو گئے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے، یعنی یہ جو حدیبیہ کے موقع پر جب آپ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ دے چکا تھا۔ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام جانے سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پہنچنے نہ دیا۔ یعنی یہ جو ہدی ہوتی ہے نا، جو قربانی کے لیے جو اونٹ یا جانور لے کے جائے جاتے ہیں، ان کا خاص نام ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے روک دیے کہ کوئی قربانی نہیں۔ ظاہر ہے جب عمرے ہی کے لیے روک دیا تو ساری چیزوں کے لیے روک دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، کیونکہ ایسے کئی لوگ تھے جو خاموشی سے مسلمان ہوئے ہوئے تھے لیکن چونکہ ہر لحاظ سے کمزور تھے اس لیے اپنے ایمان کو دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں نادانستگی میں آپ ان کے ساتھ بھی آپ ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی مشکل بن سکتے ہیں، اور اس طرح پھر مسلمانوں پر حرف آتا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ اور جنگ بھی روکی نہ جاتی، روکی تو وہ اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یعنی مسئلہ یہ کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو ہجرت مدینہ میں سارے لوگ نہیں آئے تھے، بلکہ کچھ اکثر لوگ جو اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھے وہ وہیں تھے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسولوں اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات پر پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو دکھا دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا، اور تاکہ وہ اس کو پوری دنیا پر اور اس دین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر غالب کر دے، اور حقیقت پر تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بہت رحیم ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدے میں اور اللہ کے فضل اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے تو سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہیں ان کی صفت جو تورات میں، انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر جب وہ ذرا اور بڑی ہوئی تو وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بڑی مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری سورہ فتح مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ الحجرات شروع کرتے ہیں۔ سورہ حجرات بھی مدنی سورت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہو۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے آپ تو اسی محلے میں رہتے تھے تو ایک طرح کا دوستانہ بھی تھا, تو خاص طور پہ صحابہ کرام تو کبھی, اور جو منکرین تھے وہ تو بہت بدتمیزی سے ہی بات کیا کرتے تھے نا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور پہ سمجھا رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی سے اونچی آواز میں بات کیا کرو جیسے کہ تم آپس میں کیا کرتے ہو. یعنی آپ کے لیے احترام کا جذبہ بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو جانچ لیا ہے, اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. خاص طور پہ اگر ہم لوگ مدینے جاتے ہیں تو مدینے میں جس قسم کا شور شرابہ, خاص طور پہ یعنی جس وقت ہم آپ کے دربار میں سلامی کے لیے سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہوتا ہے, میں وہی اس وقت ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنے کو منع کیا ہے, اور ہم لوگوں کو اس وقت کوئی خیال نہیں ہوتا, اور ہم اس چیز سے کتنے یعنی وہ رہتے ہیں, محروم رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے, لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اے نبی, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا. خاص طور پہ یہ جو بدوی عرب تھے نا, جو لوگ اور نئے نئے ایمان لاتے تھے, تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے شور مچا کے اے محمد باہر آؤ مجھے بات کرنی ہے, اس طرح کا جو رویہ تھا نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صورت بھی ممکن نہ تھا, اور نہ ہی ان کے لیے یہ چیز ہم کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرشتوں نے تک کی ہے. اللہ نے اس کے لیے خاص طور پہ بار بار قرآن میں کہا ہے کہ ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے, تو ہم کیسے یہ کام سوچ سکتے ہیں. وہ تمہارے برآمد ہونے تک بھی صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا, اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر وہ اپنے کیے پر پریشان ہو. یعنی اگر کوئی ہمیں خبر ملے تو پہلے اس کی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے, ایسے ہی بلا وجہ افواہ نہیں بنا دینا چاہیے اس کو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی کسی بھی جگہ مشورہ مانگا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات ضروری سنی جائے گی, کبھی کبھی یہ ممکن بھی نہیں ہوتا. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کا مشورہ مان لیں. اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی, اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا, لہذا کفر و فسق و نافرمانی سے تم کو الگ بھی کر دیا اور تمہارے دل میں اس کی نفرت بھی ڈال دی. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل سے راہ راست پر ہیں. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے اس صحیح راستے پر پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. یعنی ہم بس بیٹھے بیٹھے جو اپنی طور پہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اچھا یہ یوں ہوا ہوگا, یہ یوں ہوا ہوگا, تو یہ گمان ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے کسی کو دعوت میں بلایا, وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا, اب آپ سوچ رہے ہیں نہیں ان کو ہمارے گھر آنا پسند ہی نہیں ہے, وہ تو ہم سے تعلقات ہی نہیں رکھنا چاہتے. یہ غلط ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس کی کیا مجبوری تھی. یہ گمان ہے, اور بہت سے گمان جو ہے نا گمان وہ گناہ بن جاتے ہیں. تجسس نہ کرو, ہر وقت دوسروں کے ٹو میں نہ لگے رہو, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے کتنی گھین کھاتے ہو. تو اللہ سے ڈرو. غیبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے گویا اپنے جس کی بھی ہم نے غیبت کی
اور خاص طور پہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی. تو اتنا سخت گناہ ہے اس کا. لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ کے پاس نہ دولت، نہ شکل، نہ صورت، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف ہمارا تقویٰ اور ہمارے اندر کی پرہیزگاری سب سے زیادہ اللہ کے پاس اہمیت رکھتی ہے. یقین اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. جب ظاہر ہے جوخ در جوخ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. یہ تو وقتی طور پہ تم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم ایمان لے آئے. نہیں، تم صرف ابھی متی ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہو. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے. حقیقت مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی، ان ایمان لانے والوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ حالانکہ اللہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اور اگر تم واقعی اپنے اس دعوی ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس نیت کو بھی جان لے گا. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. چلیے الحمدللہ اب ہم سورہ قاف شروع کر رہے ہیں. قاف یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہی ہے. قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ واپسی تو عقل سے بھی بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اس کو صاف صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا کبھی انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا، آراستہ کیا، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی شگاف کچھ نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، پہاڑ جما دیے، اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی، درخت، پیڑ، ہر چیز اگا دیے. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند والا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. اس سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب رس اور سمود، یہ سارے بھی، اور عاد، فرعون، لوط کے بھائی، ایک والے تبا کے قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. آخرکار میری وعید ان پر لازم کر دی گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ نے تو ہمیں ایک بچہ بنا کے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جب اس وقت بھی عاجز نہیں تھا تو بھلا اب دوبارہ پیدا کرنے میں مجھے کیا مشکل ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ وہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی ہر وقت یہ جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں موجود ہیں، یہ ہر چیز لکھنے کو تیار ہیں اور لکھ رہے ہیں. پھر دیکھو وہ موت کی جھانکنی جو حق لے کر آ پہنچی، تو یہ وہی چیز ہے نا تو جس سے بھاگتا تھا. موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے نا. پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے، کہتے ہیں کہ اور ایک گواہی دینے والا. یعنی یہ جو دونوں فرشتے ہو جب قبروں میں سے ہم نکلیں گے تو ایک فرشتہ پیچھے سے ہمیں دھکا دے رہا ہوگا کہ چلو چلو، اور ایک فرشتہ ہمیں آگے لے کے جا رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں ہماری کتاب ہوگی.
اسی لیے کہا گیا کہ ایک ہاں کر لے جانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. اور اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو آگے تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تو تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب حاضر ہے. یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ انسان زندگی ایک ماں باپ سے ہی شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب یہ کہ کسی چیز کی نہ تو کمی تھی بلکہ اس نے ہمارے لیے ہی سب چیزیں بنا دی. اور لیکن اس کے باوجود جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے نا تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا حال ہوا. اور یہاں ایک ساتھی سے مراد وہی ہے جو شیطان، جو انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا تھا. اور یہ کہ اس بات سے ہمیں ہمیشہ مطلب آگاہ رہنا چاہیے کہ جس طرح فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک سمجھ لیں ہمارے لیے ایک ہماری آزمائش ہے. اب لیکن ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ آزمائش ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. حکم دیا گیا کہ پھینک دو جہنم میں ہر کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے پہ بیٹھا تھا. اور ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خدا بندہ میں نے، یعنی ساتھی یعنی شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا. یعنی دیکھیے وہاں پر بھی شیطان کی بے وفائی صاف صاف بتا دی گئی ہے. یہ تو پہلے ہی گمراہ تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، یعنی جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور باقی ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں تو بھیج دیں. اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی، دونوں جنت و جہنم ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی ہوں گے. اور وہ کہے گی اور کچھ دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا تھا. اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے داخل ہو جا جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو ہم ان کو دیں گے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو تو انہوں نے گویا چھان مارا تھا. پھر کیا کوئی اپنے لیے کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یہ تاریخ ہے جس میں عبرت کا سبق موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو اور جو توجہ سے بات کو سمجھے اور سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، ہمیں کوئی تھکان نہ ہوئی. تو بس اے نبی جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کے ساتھ اس شوق اور جذبے کے ساتھ تسبیح کرو کہ وہ دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اس شوق اور ہمارے اس جذبے کو بھی اللہ بہت دیکھتا ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح. نماز بھی ہو سکتی ہے، نماز بھی ظاہر ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ نماز بھی ایک تسبیح ہے. تو خاص طور پہ نماز پڑھنے کا اور اس میں ذکر کرنے کا اور پھر اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے. اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے ہی پکارے گا، جس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، اور ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. ہماری طرف ہی ان سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیزی سے بھاگے جاتے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی جو لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں نا انہیں ہم خوب جانتے ہیں. تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کر دو، اور ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو اس بات سے ڈرے. الحمدللہ ہماری سورہ قاف مکمل ہوئی. اب میں اگلی نشست میں سورہ زاریات شروع کروں گی. وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.